بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے پاکستان افیئر کو. آج اس کا لیکچر نمبر 15 ہے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لکھنؤ پیکٹ 1916. ہم نے ایک سیریز اسٹارٹ کی ہوئی تھی جو اسٹارٹ ہوئی تھی 1906 سے اور کہاں تک جائے گی آنورڈ 1947 تک. مینس انڈیپینڈنس آف پاکستان 1906 سے لے کے انڈیپینڈنس آف پاکستان جو بھی واقعات ہوئے تھے ہم ان سب کو ڈسکس کریں گے اکارڈنگ ٹو سی ایس ایس سلیبس. اب ہم موو کرتے ہیں بیک گراؤنڈ آف لکھنؤ پیکٹ. اب جو پہلی ریزن تھی وہ کیا تھی؟ دو ور offended by British because of the right of separate electorate given in Act 1909. اب جو ہندو تھے وہ برٹش حکومت سے خفا سے ناراض تھے کیونکہ برٹش حکومت نے کیا دے دیا تھا مسلمانوں کو سیپریٹ حق کے رائے دہی کا حق دے دیا تھا. انہوں نے سیپریٹ الیکشن کا حق دے دیا تھا کس میں؟ انڈین کونسل ایکٹ 1909 میں. Muslim were offended by British by undo and annulment of Bengal partition. اب مسلم جو تھے وہ برٹش حکومت سے کیوں ناراض تھے؟ کیونکہ انہوں نے جو بنگال پارٹیشن تھی اس کو انڈو کر دیا تھا، اس کے انلمنٹ دوبارہ سے کر دی تھی. تو مسلمان اس وجہ سے برٹش سے خفا تھے. نیکسٹ جو ریزن بنی وہ تھی 30 قائد اعظم جوائن مسلم لیگ ان 1913. اور قائد اعظم نے 1913 کو مسلم لیگ کو جوائن کر لیا اینڈ بیکم ممبر آف بوتھ مسلم لیگ اینڈ کانگریس. اور وہ دونوں جو تحریکیں تھیں نا ان کا پارٹ بن گئے 1913 میں. ہی وانٹ ٹو برنگ بوتھ کمیٹی کلوز ٹو ایچ ادر. اب قائد اعظم جو تھے وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ دونوں کمیٹیوں کو، دونوں ہندو اور مسلم کو ایک دوسرے کے قریب لانا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ آپس میں مل کے رہیں. تو اسی سلسلے میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اپنے پرابلمس کو سالو کرو. دیکھو ایک تیسرا بندہ آ کے ہم پہ حکومت کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے ریفارمس لے کے آ رہا ہے، تو اس سے پہلے ہماری دونوں قوموں میں جو مسئلے ہیں، مسائل ہیں، ہم دونوں اس پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور کوئی ایک متفقہ جو رائے ہے اس کو اس پر قائم کر لیتے ہیں. کوئی متفقہ رائے قائم کر لیتے ہیں جس پہ دونوں پارٹیز کی رائے ہو. نیکسٹ، قائد اعظم سجیسٹ ٹو مسلم لیگ ٹو ہولڈ دا اینول سیشن ان 1915 ان بمبے. قائد اعظم جو تھے انہوں نے سجیسٹ کیا کہ جو مسلم لیگ کا اینول سیشن ہے 1915 وہ کہاں پر رکھے؟ بمبے میں. کیونکہ وہاں پر ہی سیم وقت، سیم ڈے اور سیم ٹائم کیا تھا؟ ویئر کانگریس واز آلسو ہولڈنگ اینول سیشن. کانگریس نے بھی وہاں ہی سیشن رکھا ہوا تھا. بیکاز قائد اعظم جو تھے وہ ایک پرومیننٹ اور ایک سینئر ممبر تھے دونوں جماعتوں کے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کو سجیشن دی اور یہ بات مان کے ایک ہی جگہ پر سیشن رکھ لیا گیا. نیکسٹ، a reform committee is formed by both parties on Bombay session and schema made on both. اب کیا ہوا؟ دونوں پارٹیز کی طرف سے ایک ایک کمیٹی بنائی گئی اور جو کیا کرے وہ جو اس کمیٹی میں باتیں شاتیں ہونی ہیں اس کا اسکیمے کو ڈسکس کرے اور دونوں کمیٹی میں جو بھی مشترکہ چیزیں ہوں گی اس کو کرے کہ ہماری کیا ڈیمانڈس ہیں اور ان کی کیا ڈیمانڈس ہیں. کمیٹی اپنی اپنی ڈیمانڈس کو سیٹ کر لے. ان وچ کانگریس ہے مسلم پرابلم ڈسکس. اب یہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں کیا کیا گیا؟ ان میں جو مسلم اور کانگریس کو پرابلم تھی نا اس کو ڈسکس کی اینڈ میک کانسٹیٹیوشنل ریفارم. اور جو لبرل گورنمنٹ تھی 1906 میں ون کی ہوئی تھی، جیسے مومنٹو مارلے، تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اعلان کیا تھا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں؟ کانسٹیٹیوشنل ریفارم لے کے آنے والے ہیں. تو آپ کیا کرو، اس سے پہلے ہی جو بھی آپ کی رائے ہے، مشترکہ رائے ہے، جو مطلب ہم بات کر کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کر لیتے ہیں اور جو پھر ایک کیا بنا لیتے ہیں، ایک حق بنا لیتے ہیں کہ یہ ریفارمس ہمیں چاہیے. تو پھر دونوں پارٹیز نے آپس میں بیٹھ کے بات کی اور اپنے مسئلے مسائل کو ڈسکس کیا. دا کمیٹی میٹ آن نومبر 1916 ایٹ کلکتہ. یہ جو پھر کمیٹی تھی، یہ کمیٹی جو بنی تھی یہ کب ملی آپس میں؟ 1916 میں اس نے کلکتہ میں ان کی میٹنگ ہوئی تھی. ان کا جو مشترکہ اجلاس تھا نا، دونوں جہاں پر کمیٹی مسلم لیگ کے بھی پرسن آئے تھے اور کانگریس کے بھی لوگ آئے تھے. تو وہ کہاں پر ان کی میٹنگ ہوئی تھی؟ وہ کلکتہ میں ہوئی تھی 1916 میں. اب یہ تھی بیک گراؤنڈ ریزن. اب دیکھتے ہیں لکھنؤ پیکٹ. In 30 and 31 December 1916, the Muslim League and Congress for the first time held their joint session in Lucknow. اب 30 اور 31 دسمبر 1916 کی 30 اور 31 دسمبر کو مسلم لیگ اور کانگریس کا ایک جوائنٹ سیشن ہوا. کہاں پر؟ لکھنؤ.
اس لیے ہم اس پیکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ لکھنؤ پیکٹ کہتے ہیں. لکھنؤ میں ہوا تھا. لکھنؤ سے ہی لکھنؤ اس کی وجہ سے ہی اس پیکٹ کا کیا نام رکھ دیا گیا؟ لکھنؤ. اب دیکھتے ہیں ایک معاہدہ ہو گیا ہے، مطلب اس پہ کیا کیا ڈیمانڈس رکھیں گی، دونوں تحریکوں کی طرف سے کیا کیا ڈیمانڈس سامنے آئی تھی. اب مین فیچر آف دا فیکٹ دیر شال بی سیلف گورنمنٹ ان انڈیا. اس بات پر مشترکہ مطلب یہ بات ایک رکھی گئی کہ انڈیا کی کیا ہوگی؟ اپنی حکومت، ذاتی حکومت، سیلف گورنمنٹ، مطلب وہ اپنی خود کی حکومت بنائیں گے. پھر مسلم شوڈ بی گیون 1/3 ریپرزنٹیشن ان سینٹرل گورنمنٹ. مسلمانوں کو کیا ہے؟ 1/3 ریپرزنٹیشن دے دی جائے. کیا کیا جائے؟ اگر تو جو ہے نا سینٹرل گورنمنٹ، اگر تو گورنمنٹ میں 30 بندے ہندو ہیں تو مسلمانوں کو اندر 10 جو بندے ہیں وہ کس کے ہونے چاہیے؟ مسلمانوں کو ہونے چاہیے. مطلب برٹش انڈیا کا اگر تو 30% ہے تو اس میں سے جو 10% ہے وہ کون ہونے چاہیے؟ مسلم ہونے چاہیے. سیپریٹ الیکٹوریٹ گیون ٹو دا مسلم. مسلمانوں کو سیپریٹ جو مطلب انتخابات ہے نا ان کو تسلیم کر لیا جائے. پہلے تو ہم اب یہ رائٹ تو ہمیں مل چکا ہوا ہے سیپریٹ الیکشن کا یہ رائٹ، لیکن اس پہ کیا تھے؟ ہندو کا ریئیکشن صحیح نہیں تھا آیا، وہ نہیں تھے ایکسیپٹ کر لے. تو کیا کیا جائے؟ ایکسیپٹ کر لیا جائے سیپریٹ الیکٹوریٹ گیون ٹو مسلم. اس کو کیا کر دیا جائے؟ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے کہ مسلمانوں کو سیپریٹ حق کا ووٹ ہم دیتے ہیں، جداگانہ انتخابات کا مطالبے کو ایکسیپٹ کیا جائے. سسٹم آف ویٹیج شوڈ بی اڈاپٹ. اب سسٹم آف ویٹیج شوڈ بی اڈاپٹ کیا کرنا ہے؟ سسٹم آف ویٹیج. اب سب سے پہلے تو آپ کو سسٹم آف ویٹیج سمجھنا ہے. مطلب جس صوبے کی آبادی زیادہ ہے وہاں سے زیادہ لوگ نومینیٹ ہوں گے، اور جس کی آبادی کم ہے وہاں سے کم لوگ نومینیٹ ہوں گے. جیسے کہ ہم پاکستان میں لے لیتے ہیں، جیسے کہ ہم پنجاب کی اب آبادی زیادہ ہے تو یہاں سے جو نومینیٹ پرسن ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو بلوچستان، ایز کمپیئر ٹو KPK. تو اس پہ سے کیا آبادی کے لحاظ سے جس کی آبادی زیادہ ہوگی وہاں سے زیادہ اتنے ہی لوگ آئیں گے. نمبر آف سینٹرل لیجسلیٹو کونسل انکریز ٹو 150. اب جو ممبر آف سینٹرل لیجسلیٹو کونسل کے تھا نا اس کو انکریز کر دیا گیا تھا، وہ کتنے ہونے چاہیے؟ 150 ہونے چاہیے. اوکے نیکسٹ موو کرتے ہیں. کیا کیا پروفیشنل لیجسلیٹو شوڈ ناٹ بی لیس دین 125. اب جو پروفیشنل لیجسلیٹو ہے نا اس کے ممبر 125 سے کم نہیں ہونے چاہیے. اب اینڈ ان اسمال پروونس ناٹ لیس دین. اب پروونشنل جو بڑے صوبے ہیں اس کے جو لیجسلیٹو ہے اس کے ممبر 125 سے کم نہیں ہونے چاہیے، اور جو چھوٹے صوبے ہیں اس کے 50 to 70 کے درمیان ہونا چاہیے. مطلب اگر جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے 50 to 75 کے درمیان ہونے چاہیے. اگر نو بل ول پاس 3/4 ممبر ریجیکٹ آف لیجسلیٹو کونسل. کوئی بھی بل نہیں پاس ہوگا اگر 40 میں سے 30 بندے کہتے ہیں کہ یہ بل نہیں پاس ہوگا تو وہ بل نہیں پاس ہونا چاہیے. ٹرم آف لیجسلیٹو کونسل شوڈ بی 5 ایئر. اور جو اس کا درانیہ ہے لیجسلیٹو کونسل کا وہ کتنا ہونا چاہیے؟ 5 سال ہونا چاہیے. ممبر آف لیجسلیٹو کونسل ول الیکٹ دا پریزیڈنٹ. اور جو لیجسلیٹو کونسل کے ممبر ہیں اسے کون الیکٹ کرے گا؟ پریزیڈنٹ الیکٹ کرے گا. انڈین کونسل مسٹ بی ابالش. اور انڈین کونسل کو کیا کر دیا جائے؟ ختم کر دیا جائے. نیکسٹ جو تھی ہاف ممبر آف لیجسلیٹو کونسل شوڈ بی انڈین. اب انڈین کونسل کو تو انہوں نے ابالش کروا دیا. ان کا یہ ایک انہوں نے اپنی ڈیمانڈ رکھی تھی، اور انہوں نے کیا کہا کہ جو لیجسلیٹو کونسل کے ممبر ہیں نا اس میں سے ہاف انڈین ہونے چاہیے اور ہاف برٹش پرسن ہونے چاہیے. ایگزیکٹو شوڈ بی سیپریٹ فرام جوڈیشری. اب ایگزیکٹو کو جوڈیشری سے علیحدہ رکھا جائے. ایگزیکٹو حکومت کرنے والے ہوتے ہیں، جوڈیشری لاس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ہوتی ہے. آؤٹ آف 2 انڈر سیکرٹریز 1 شوڈ بی انڈین. اگر 2 سیکرٹریز ہیں تو اس میں سے ایک مسٹ انڈین ہونا چاہیے. انڈین وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلم بھی ہو سکتا ہے. دا سیلری آف سیکرٹری آف دی اسٹیٹ فار انڈین افیئر شوڈ بی پے بائی برٹش گورنمنٹ ناٹ فرام انڈین فنڈ. جو سیلری ہے نا سیکرٹری آف دی اسٹیٹ فار انڈین افیئر کا، اس کی جو سیلری ہے وہ برٹش خود پے کرے مسلمانوں کو فنڈس میں سے اس کو
सैलरी पे नहीं की जाएगी। अब ये उनकी दोनों की मुश्तरका डिमांड थी, उन्होंने इस पैक्ट में रख दी। ओके, अब देखते हैं मुसलमानों की अचीवमेंट। मुसलमानों ने मतलब इस एक पैक्ट हो गया, उसमें दोनों जमातों ने अपनी अपनी डिमांड्स रख दी। अब इससे मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ? सबसे पहला जो फ़ायदा हुआ कि कंप्लीट अप्रूव्ड ऑफ सेपरेट इलेक्शन है। अब हिंदू ने जो ये जुदा करना इंतखाब का फैसला था ना, मतलब वो उसको तस्लीम कर लिया कि मुसलमान अपने अलहदा इलेक्शन करेंगे और हिंदू अपने अलहदा अपने इलेक्शन करेंगे, तो इसको कम्प्लीटली अप्रूव मिल गया था। अब नेक्स्ट जो अचीवमेंट थी वो मुसलमानों को 1/3 रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव कौंसिल में मिल गई थी। वो इस बात पर नाराज़ी हो गए थे कि अगर 30 बंदे हैं लेजिस्लेटिव कौंसिल में ब्रिटिश इंडिया के, तो उसमें से 10 जो हैं वो मुस्लिम होंगे। फिर नेक्स्ट क्या था, मुस्लिम लीग को स्टेटस मिल गया था। पहले तो जो कांग्रेस थी वो मुस्लिम लीग को मानती नहीं थी, वो कहती थी इसमें इतनी स्किल्स ही नहीं है, एबिलिटी ही नहीं है कि ये काम कर सकते हैं। लेकिन अब उन्हें पता चल गया था कि मुसलमानों की भी अपनी जमात है और वो उसके लिए स्टैंड आउट हो सकती है। तो अब मुस्लिम लीग, क्योंकि वो इस जमात के साथ बैठ के बात कर रहे थे, तो उनको पता था ये मुसलमानों की जमात है, तो मुस्लिम लीग को एक प्रॉपर जो था वो स्टेटस मिल गया हुआ था। फिर कायद अज़म अमर एज लीडर, कायद अज़म एक लीडर बन के सामने आए, और वो किसके, मुसलमानों के लीडर बन के। मुसलमानों को जो इस लीडर की ज़रूरत थी ना वो पूरी हो गई थी। फिर हिंदू मुस्लिम यूनिटी फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, पहली और आखिरी दफ़ा ना मुसलमानों और हिंदू की यूनिटी हुई थी। इसके बाद मुसलमान हिंदू इस तरह से कभी भी इकट्ठे होकर नहीं बैठे। फिर हिंदू एक्सेप्ट मुस्लिम एज अ सेपरेट नेशन, और हिंदू ने एक्सेप्ट कर लिया था कि मुसलमान और हिंदू जो है वो अलग-अलग कौमें हैं। मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया था, दो कौमी नज़रिया को एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने सर सैयद की जो बात थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं और ये दोनों इकट्ठी नहीं रह सकते। इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो जो उनको एतराज़ात थे मुसलमानों से, फिर या हिंदुओं को, मुसलमानों के जो हिंदुओं से एतराज़ात थे, फिर उनका उन्होंने बैठ के जवाब दिए थे। सो ये था इसमें, ये अचीवमेंट थी, मतलब ये इसकी जो हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंसी। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। होपफुली आपको समझ आया होगा। जाते जाते मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।